السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مہنگائی کا دورہ ہے، ہر آدمی کی زبان پر مہنگائی کا نغمہ ترانہ ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے۔ اور اکثر یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہے وہ صوفیہ اور صوفی کی بات کرتے ہیں، توکل کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کاروبار، آمدنی میں اضافہ، اس طرح کی کوئی بات آپ لوگوں کی طرف سے سامنے نہیں آتی۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں، کاروبار کو اپنے بہتر کر سکتے ہیں، اور مہنگائی کے اس دور میں صبر شکر کے ساتھ، عزت کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتے ہیں۔ انتہائی قیمتی گفتگو ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے بے پناہ کارآمد ثابت ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ محمد تسلیم رضا دعوت برکاتہ عالیہ۔ سر، آج صوفیہ پر ایک ایلیگیشن ہے، اس پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ ہر وقت جو ہے توکل، وظائف اور یہ چیزیں اس پر ہی لگائے رکھتے ہیں۔ بھی بڑا مشکل دور ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، ٹیوشن کی فیسز ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، اور ضروریات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس طرف آپ بات ہی نہیں کرتے۔ ہم تو غربت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے سر ہمارے پاس کیا اس کا کوئی سولوشن ہے، یا واقعی صوفیہ صرف توکل اور ان چیزوں پر ہی؟ ایک بات یاد رکھیں کہ صوفیہ کا جو طریق ہے یا جو طریقت ہے وہ آقا کریم علیہ السلام جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے وہیں سے سیکھا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجارت فرمائی، سبحان اللہ، اور زندگی کے کوئی 26 سال آپ علیہ السلام نے تجارت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ صوفیہ اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سر، اقرار بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے۔ اقرار سے مراد کیا ہے؟ ان کی زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ تجارت فرماتے تھے، حضرت عثمان غنی تاجر تھے۔ جی، جملہ صحابہ میں آپ کو اکثریت وہ نظر آئے گی جو تجارت کرتی ہے۔ تابعین میں، تبع تابعین میں آپ کو تاجر نظر آئیں گے۔ امام ابو حنیفہ تجارت فرماتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ تجارت فرماتے تھے۔ تو آپ کو اور کون سے صوفیہ چاہیے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ تجارت نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں تجارت سے منع نہیں کرتے، لیکن اس کی طرف رغبت یا ایسی کوئی نالج، ایسی کوئی چیز، ایسی باتیں وہ نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کام دھندہ نہ کرو۔ دیکھیں، یہ فطری چیز ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور یہاں دنیا کے معاملے میں آپ کو کسب کوشش کرنی پڑے گی۔ اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ لوگوں کو صرف بیوقوف بناتے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ۔ دین جو ہے وہ پریکٹیکل سکھاتا ہے انسان کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے تجارت فرمائی، سفر اختیار فرمایا، تو اور کون سی آپ مثال دو گے؟ گھر بیٹھے چھپر پھاڑ کے یہ وظیفہ پڑھیں، وظیفے اس کام کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وظائف تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو، سوز و گداز، عشق و مستی، جذب و شوق حاصل، سبحان اللہ، سبحان آپ کی روح جو ہے وہ لطیف ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوراد و وظائف تو اس لیے ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض وظائف یا بعض چیزیں پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ برکت الگ چیز ہے۔ ماشاء اللہ، بھائی رزق ہوگا تو برکت ہوگی نا۔ رزق ہوگا تو برکت ہو۔ یہاں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کریں، بس یہ وظیفہ پڑھیں اور چھپر پھاڑ کے اترے گا۔ کیا بتا رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور پھر بعد میں آخر میں وہ کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری انکم شروع ہو جائے۔
جب تک بیوقوف زندہ ہیں عقل مند بھوکا تو نہیں مر سکتا. واہ. مہنگائی کبھی کم ہوگی کیا علی بھائی؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ تو کان پک گئے ہیں سن کے. مطلب بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ اور مہنگائی فزیکل لگتا بھی ایسا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے. وہ ہوگی. مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا نا. ابھی میں ایک 1992 کی ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا ایک پکوان والے کی. جی. 92 میں جی. 15,000 روپے میں 9 دیگیں اور پورے 300 افراد کا کھانا. لیکن اس دور میں 15,000 روپے ہونا بھی بڑی بات تھی. وہ اس وقت بھی مہنگا تھا. تو مجھے آپ بتائیں کہ مہنگائی کب کم ہوئی ہے اور نہ آگے کم ہوگی. تو اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ یہ سر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس مہنگائی میں اپنی آمدنی میں کیسے اضافہ کریں, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. دیکھیں سمپل طریقہ ہے. جی. اگر آپ کے مالی وسائل اتنے نہیں ہیں جی. تو جو افرادی قوت اللہ نے آپ کو دی ہے جی. آپ ان کو استعمال کریں. بچوں کو لگائیں کام پہ. سر بچوں کو تو پڑھائیں نہیں ہم, بس میٹرک کرائیں, بیسک تعلیم دیں. جی. میٹرک کرا کے ان کو کام پہ لگا دیں. آپ کے جو مطلب انکم کے ذرائع ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. بچوں کو 18 سال کی عمر میں آپ کوئی کسی نہ کسی ہنر میں لگا دیں انہیں, اور وہ پرائیویٹ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ جاری رکھیں. تو سر اس کی لوگ تو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ بات. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, ایک عام آدمی متوسط گھرانے کے جو سب سے زیادہ پیسے ہیں وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ اسکول پہ خرچ آج کل تو ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ. یعنی سارا ان کا خرچہ نکل گیا اسکول میں. اب وہی بچے ہیں, ان بچوں کو ایک صحیح ٹائم ہے ان کا کہ 18 سال کی عمر میں بچہ میچیور ہو جاتا ہے. آج کل کا جو بچہ ہے وہ 18 سال میں 18 سال کا نہیں ہے, وہ 36 سال کا ہو چکا ہے. جو نالج ہمارے پاس 36 سال میں تھی مینٹلی طور پہ وہ اب 18 سال کے بچے کے پاس ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. تو اس کو آپ کام پہ لگائیں. جی. اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں تو آپ اس کو لگا لیں. کیا ہوگا, 2 بچے کام پہ لگ گئے, کچھ نہ کچھ مہینے کا آنا شروع ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ ان کے پیپر, ان کو پرائیویٹ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھیں. اس سے ہوگا کیا, جی. گھر میں تھوڑی سی کشادگی ہونا شروع ہو جائے گی, جو ایک لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, بچہ گریجویٹ کر کے نکلے گا تو کوئی ریڈ کارپٹ بچھیں گے اس کے لیے؟ کیا اتنی نوکریاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم فاقے کر لیں گے, ہم بھوکے مر سکتے ہیں, بچوں کو ہم نے پڑھانا, وہ بھی مہنگے سے مہنگا. میرا سوال ہے کہ جب بچہ گریجویشن کرنے کے بعد بی اے کرنے کے بعد جب باہر آتا ہے تو کیا نوکریاں ہیں؟ برے حالات ہیں. تو وہ بچہ کوئی نہ کوئی کام سیکھے گا تو گھر میں کچھ نہ کچھ لانا شروع کر دے گا, اور اس کو کوئی ایکٹیویٹی مل جائے گی. ساتھ میں اس کا شوق ہے تو اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھے. وہ ترقی یافتہ قوموں کی بات کی جاتی ہے ہمارے یہاں, تو یورپ میں 18 سال کے بعد کیا والدین بچے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں؟ سنا تو ایسا ہی ہے. آپ تو خیر 18 سال کے بعد بچہ اپنے خرچے نکالتا ہے, وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنتا. ہم نے سارے بوجھ اپنے اوپر لادے میں, کمر ہماری جھکتی چلی جا رہی ہے, کبھی اس سے مانگ, کبھی اس سے مانگ, کبھی اس سے مانگ. اب بچوں کو بھی عادت ہے, وہ کہتے ہیں یار کر تو لیں گے, گھر میں کھانا مل جائے گا, بس ٹھیک ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ بندے کو ایکٹیو کر دیں. دنیا میں ہنرمند لوگوں کی بھی ضرورت ہے. کہ ہنرمند ہونا یہ فن نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے. سر وہ تو میلا کچیلے سے کام ہوتا ہے. مطلب میری جان, اسکول میں تو وائٹ کالر ایک اچھی سی بابو صاحب بنتے ہیں اسکول میں. دیکھیے اگر سارے ہی بابو بنیں گے جی تو کام کون کرے گا؟ اے آئی کے بعد یہ سارے بابو کہاں جائیں گے؟ سر دنیا کا بچہ, ہمارا بچہ نہ کرے, باقی تو سب کرے. میرا سوال ہے, اے آئی کے بعد بابو کہاں جائے گا؟ یہ بھی مسئلہ ہے. ہنرمند تو کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا.
دنیا میں ہنرمند آدمی کہیں نہ کہیں اپنا کام کر لے گا. ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم ابھی تک اسی خیال میں, اسی طرح وہ جو انگریز ہمیں پٹی پڑھا کے چلا گیا ہم اسی میں جکڑے میں. بچوں کو آپ پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں, تھوڑے سے بوجھ اتاریں اپنے اوپر سے, ان پہ ذمہ داریاں ڈالیں. گھر کا ایک بچہ بھی اگر کوئی کاروبار میں آ گیا نا, پورا گھر آپ کا سنور جائے گا. واہ. تو یہ بچے کو بزنس میں ڈالنے کے لیے, کام سکھانے کے لیے 2 سوال پیدا ہوتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسے کس ایج میں اس طرف لایا جائے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سا کام اسے سکھایا جائے. دیکھیں, میں اس میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ بچے کا جو شوق ہونا اس کو اہمیت دی جائے. والدین عموماً بچوں کے شوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی یہ کام کر. اگر بچے کا جو شوق ہے اس میں اس کو لگائیں, شوق ہوگا وہ خود اپنا راستہ اس میں بنا لے گا. اور آج کل کے بچے وہ بچے نہیں ہیں. میں نے تو اب دیکھا اگر بچے نے میٹرک کی ہوئی ہے, اس کو کہیں کسی نے کام پہ لگایا ہے, تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا استاد ایک چیز سکھاتا تھا, پھر استاد کی مرضی اگلا سبق دے گا. ابھی تو بچہ جب اس کے پاس جاتا ہے, اس نے بتایا کہ بیٹا یہ کام یوں ہوگا, پہلا سبق پڑھایا, بچے نے پورا سرچ کر لیا کہ یہ بنے گا کیسے. استاد واپس آیا, اس نے چیز تیار کی بھی. واہ, جینیس بچے ہیں, ان کے ذہن ہے. ماشاء اللہ. جو چیز پہلے لوگ سالوں میں سیکھتے تھے, اب آج کے بچے وہ مہینوں میں سیکھ جاتے ہیں. کل ہی میں نے دیکھا میری بیٹی کو, وہ چھٹیاں ہیں تو وہ ان کی پھوپھی آئیں, تو وہ کریشے سے وہ بناتے ہیں نا اپنا سویٹر وغیرہ, اور یہ تو انہوں نے اس کو بنانا سکھایا. اب وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کو بہت کلاسیں دوں گی. چند دن کے بعد آئی تو اس نے سارا تیار کر کے دے دی. واہ, میں نے اے آئی سے سیکھ لیا. کیا بات ہے. میں نے آن لائن سارا کچھ دیکھا کہ یہ کیسے ہوگا, تو سمجھ میں آ گیا. واہ, یہ ہنر سیکھنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں. بہت زیادہ ہیں اور بہت آسان ہیں. جینیس بچے ہیں, ان کو آپ ہنر کی طرف لائیں. یہ آپ کو بہت اچھا مطلب کما کے بھی دیں گے, اور اپنی زندگی ان کی بھی آسان ہوگی, اور بعد میں بڑے ہو کر آپ کو دعا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. گھر میں جب خوشحالی آتی ہے تو بچے جو پڑھنے والے ہیں وہ آن لائن بھی پڑھتے رہتے ہیں, وہ اپنا پرائیویٹ بھی پڑھ کے اپنی ایجوکیشن پوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ ساتھ جب پریکٹیکل لائف ہوتی ہے تو انہیں پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے, سمجھنے میں مزہ آتا ہے. خالی رٹے لگا لگا کے آپ پاس کروائیں گے. اور یہ ذہن ایسا, یہ عمر ایسی ہے کہ صرف پڑھائی سے بچہ ایک طرف نہیں جاتا, اس کو کوئی نہ کوئی اب کام بھی چاہیے, ورنہ وہ کسی غلط کام کی طرف نکل جائے گا. بچے کی تربیتی اس کو کہیں مصروف کر دیں آپ. بہت اہم بات. آپ دیکھیں میمن برادری ہماری, جی, اسماعیلی برادری ہے, بوہری برادری ہے, ان کے بچے چھوٹی عمر میں ہی میٹرک کر کے یہ سارے آ جاتے ہیں جی, بزنس کی طرف. اپنے اپنے کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بچے جاب کے لیے اس طرح مارے مارے نہیں پھر رہے ہوتے, چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. شادیاں بھی وہ جلدی کرا دیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بچہ ہمارا اتنا بڑا ہوگا, پھر اس اپنے نوکری لگے گی, پھر پاؤں پہ کھڑا ہوگا, پھر اس کی شادی کریں گے. سب کچھ تو اس کا آپ نے تباہ کر دیا. وہ اس وقت دھیان دیتے ہیں جب وہ ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے. یہی بچیوں کا معاملہ ہے, یہی بچوں کا معاملہ ہے ہمارے. تو تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے. دنیا کے معاملے میں کوشش کرنی ہے سائیں, یہ ورد وظائف چیزیں ان میں آپ لگا کے, یہ آپ کی آخرت کے لیے ہیں, آپ کی روحانی تربیت کے لیے ہیں. اس کو کبھی بھی ان کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کو تسبیحات پڑھنے سے, ذکر کرنے سے مینٹلی سکون ملتا ہے, اور جب بندہ پرسکون ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. یہ چیزیں وہاں اور معاون ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, آپ تفسیر بیان فرما رہے ہیں, تو قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے کہ یہ آیات, یہ چیزیں, ان کا یہ مقصد بھی ہے کہ ان کے ورد سے آپ آمدنی میں اضافہ کریں؟
قرآن پورا جو میں پڑھتا ہوں یا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے ایز اے طالب علم، وہ قرآن آپ کو ابدی سرمدی نعمتوں کے بارے میں سبحان اللہ، آخرت کے حوالے سے آپ کو سبحان اللہ، کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان علی بھائی ایک بات میں آپ سے عرض کروں جی جو میری زندگی کا نچوڑ ہے، جی میرے جتنے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے جی کہ جو بندہ اپنے بچے کو یہ دو باتیں بچپن سے سکھا دے، ایک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، واہ، دوسرا شکر بڑھانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو باتیں، دو باتیں، ہاتھ نہیں پھیلانا، خود کمانا ہے کوشش کر کے اپنا، کسی سے مانگنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا، دوسرا اس کے اندر شکر گزاری ہو، اس کے پاس کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، قدرت اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھولتا اللہ 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 اللہ، کتنی ہے، یعنی جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کوزے میں دریا، سمندر بن، سائیں دین پورا دینا سکھاتا ہے، سبحان اللہ، دینے کی ترغیب ہے، لینے کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین تو بانٹنا سکھاتا ہے، دینے والے بنو۔ اور دنیا میں سائیں دو طرح کے لوگ ہیں۔ جی کتنے طرح کے؟ دو طرح کی، ایک اوپر والا ہاتھ دینے والا اور ایک لینے والا، تیسری طرح کا کوئی نہیں ہے۔ تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو ہاتھ ہے نا اوپر والا، اس میں ایک حکمت بھی ہے، قدرت بھی دینے والی ہے، اور بندے میں بھی اگر یہ صفت پیدا ہو جائے دینے والی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سوچیں ذرا اس کا مقام کیا ہوتا ہے، بانٹنے والا بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کوشش کریں زندگی میں دینے والے بنیں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ دینے والے بنو، سبحان اللہ، مانگنے والے نہ بنو، نہ نوکری مانگو نہ کوئی اور چیز مانگو، دینے والے بنو، سبحان، نوکریاں بھی دو، واہ 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 واہ، ہمیشہ دینے والے بنو۔ اگر بچوں کو یہ دو باتیں آپ نے سکھا دی کہ زندگی میں ہمیشہ شکر گزاری بڑھا دو اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ سر یہ لاجیکلی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جو سخی ہے، جو دینے والا ہے، اس کے رزق میں، آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کہ کیا کوئی ٹیکنیکل وجہ بھی ہے؟ سائیں یہی تو وہ راز ہے جی کہ جتنا تم بانٹو گے اتنا بڑھے گا، راز ہے اس میں سائیں۔ راز کیا ہے کہ کئی لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کا رزق پھر آپ سے منسلک ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اب کئی لوگ اس کسی شخص کے پاس آ گئے کام کرنے کے لیے، تو ان سب کا بھی تو وہ اس کے ساتھ جڑ گیا نا معاملہ، تو ملٹیپل ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اور اللہ، خالق جب دیکھتا ہے کہ یہ بانٹ رہا ہے میری مخلوق کو، اس کو اور اس کا وعدہ ہے وہ تو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر دنیاوی یا عقلی طور پہ تم کیلکولیٹر کا حساب کرو گے تو دینے سے بظاہر کم ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن اس کا کیلکولیٹر الگ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ بانٹو گے تو بڑھے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیتے رہو گے آتا رہے گا، پانی نکلتا رہتا ہے، تازہ آتا رہتا ہے۔ آپ کنویں سے پانی نکالنا چھوڑ دیں، جوہر بن جائے گا، کائی جم جائے گی۔ آپ کی پھر نیت بھی ساتھ میں، اگر دیتے وقت یہ نیت ہے آپ کی کہ میں دے رہا ہوں میرا کم پڑے گا، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دیتے وقت خوش ہو کے دیں، دعا دے کر دیں، کھلائیں تو دعا دے کر کھلائیں، کسی سے کوئی چیز خریدیں تو پیسے دیں تو دعا دے کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی کوئی بندہ آ کے بتا بھی دے یار تمہیں تو اس نے بے وقوف بنا دیا، یہ شاید تو اتنے کی تھی، کوئی بات نہیں، اللہ بھلا کرے اس کا، لے جائے گا، اس کے بچے کھائیں گے، دعا ہی دے گا، کوئی بات نہیں، دعا دے کے دیں۔ جب آپ دعا دے کر دیتے ہیں نا کسی کو، برکت ہی برکت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب بھی ہم مطلب اس کی راہ میں دیا ہے نا، کہ اگر میں نے 4 جوڑے نکالے ہیں نا دینے کے لیے،
تو 4 آ گئے, 10 آ گئے. پکی بات. پکی بات ہے. میں نے کوئی بھی شے کسی کو دی ہے نا, اس سے اچھی چیز میرے پاس فوراً ہی آ گئی. سبحان اللہ. اور قدرت یہ اشارے دکھاتی ہے تمہیں, لیکن شرط کیا ہے؟ خوش ہو کے دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل سے دو, مسرور ہو کے دو. مسرور ہو کے دو, مجبور ہو کے نہ دو. واہ 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 واہ. اب وہ ہمارا ہے ہی ایک روٹی, ضرورت تو ہماری اپنی 2 روٹی کی ہے, تو کیسے دیں؟ ایک روٹی نہ دیں, ایک لقمہ دے دیں, لیکن اس کے لیے دیں, دے کر دیکھیں. اس کا 1 کوارٹر دے دیں, پورا نہ دیں. کسی کو شامل کر کے تو دیکھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑھے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. بچوں کو کام میں لگائیں تو اس سے بھی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ دینا سیکھیں, خالق کائنات اپنے خاص فضل سے اس میں اضافہ فرمائے گا. اس کے علاوہ سر, اس کے علاوہ جو ہماری بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے تو بیٹے نہیں ہیں, بیٹیاں ہیں. جی, تو ماشاءاللہ آج کل بیٹیوں کے لیے بھی بہت سارے مواقع ہیں. اور جو دین اسلام کی خاتون اول ہیں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, اللہ تعالیٰ عنہ, مطلب خاتون جنت کی جنت بھی جن کے قدموں میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ خود ایک بہت بڑی تاجرہ, ایک بزنس وومن, مطلب کاروبار کرتی تھیں, تجارت کرتی تھیں, قافلے چلتے تھے. تو خواتین کو بھی مطلب آپ کوئی نہ کوئی کام جو ہے نا, بچیوں کو بھی آپ گھر میں ایسا کہ وہ آرام سے بیٹھ کے ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں, بچی کو کچھ پڑھا سکتی ہیں. بڑی بڑی فیسیں لوگ چارج کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی فن ہے, ہنر ہے, اس کو ان کو سہولت دیں وہ, تاکہ وہ کام کریں. ہم جب کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتے, سارا لوڈ خود اٹھا رہے ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں سب تو ہم کر رہے ہیں, تم لوگ تو کچھ کرتے نہیں. بھئی آپ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا, آپ ان کو کرنے نہیں دیتے, اجازت نہیں دیتے. ابھی بچے ہو, ابھی تم کیا سمجھو گے. واہ. تو آپ بچوں کو موقع دیں, ان کو کام کرنے دیں. گھر کی خواتین اگر آپ سے کہیں کہ ہم یہ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, وہ کرو, کرو بھائی, میری سپورٹ چاہیے, بتاؤ. گھر میں رہ کر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی جو ہے وہ گھر میں رہ کر اپنے گھر سے وہ اپنا بزنس کر چلاتی تھی. یا کوئی ایسی جگہ ہے جو جہاں ایک شرعی طور پہ معاملات آسانی کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں, تو ٹھیک ہے. پڑھنے بھی تو جاتے ہیں نا بچے یار, تو کوئی کام کرنے اگر کہیں برابر میں قریب میں کوئی آسانی سے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ کر سکتے ہیں, تو ان کو موقع دیں, تاکہ آپ کا لوڈ کم ہو. مہنگائی کم نہیں ہوگی, آپ کو اپنے وسائل بڑھانے پڑیں گے. صرف رونے دھونے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, صرف وظیفے پڑھنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو دنیا کے معاملے میں کوشش کرنی پڑے گی. سر ایک مسئلہ اور بھی درپیش ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بزنس بتانے کی ایک رجحان چل رہا ہوا ہے. نئے سے نئے آئیڈیاز لے کے لوگ بزنس ٹائکون طرح کے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر اپنا کوئی بزنس شروع کرتے ہیں, اور جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اس میں فلاپ ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے شروع کرنے کا ایک بہت سادہ سا اصول ہے جی, کہ جو بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر کچھ عرصے کام کر لیں. مثال کے بریانی بیچنا چاہتے ہیں, سوال ہے, تو کسی بریانی والے کے پاس جا کر آپ نوکری کر لیں. 6 مہینے دیکھیں, اس کے ساتھ معاملات کو دیکھیں, سمجھیں ساری چیزوں کو. اگر آپ ڈائریکٹلی کوئی شاپ کھول لیں گے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں مسئلے مسائل کیا ہیں. آپ نے تو ایک یوٹیوب پہ ایک بات دیکھی اور آ کے شروع کر دیا, اس نے تو اپنا منجن بیچ دیا آپ کو, اس کے تو ویوز بھی آ گئے, اس کی تو مشین بھی بک گئی, اس کی تو چیزیں بھی بک گئی. آپ کو کیا ملا؟ وہ جو مشین کے ایڈ چلا رہے ہوتے ہیں, وہ نیچے اس مشین والے سے بھی ان کا کمیشن آ رہا ہوتا ہے, ادھر سے بھی آ رہا ہوتا ہے, ادھر سے بھی, ان کی دیہاڑی تو بنتی ہے. آپ کو کیا ملا؟ تو آپ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں بس وہاں چلے جائیں, دیکھیں, سمجھیں, جاب کریں, کچھ دن ان کے ساتھ کام کریں, جو بھی کام مل جائے وہاں پہ اس ادارے میں اس کو کریں, اور اپنی توجہ رکھیں کہ یہ کرتے کیسے ہیں.
ابھی جیسے میرے پاس ایک فیملی ایک بچے کو لے کر آئی کہ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. میں نے پوچھا بیٹا کون سا بزنس کرنا چاہتا؟ کہنے انکل میں جو ہے وہ کیفے کھولنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اوکے بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں ٹاپ 10 کے کیفے کون سے ہیں؟ وہ ایک آدھ کے بعد وہ چپ ہو گیا. میں نے کہا اچھا کافی جو ہے وہ کتنی طرح کی کافی ہوتی ہے اور دنیا میں سب سے مہنگی کافی یا سب سے ایکسپینسو کافی کون سی ہے؟ خاموش. آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں نہ معلومات ہے نہ میں یہ شروع کروں بھائی تو آپ دوسرے کے بھی پیسے ضائع کریں گے. آپ جا کے کسی کیفے میں کام کر لیں, 1-2 سال کام کریں, سیکھیں, اس کے بعد اپنا بزنس شروع کریں. پہلے بھرپور ایکسپیرینس تجربہ لیں, اس کے بعد پھر لازمی بات ہے. صرف ویڈیوز دیکھ کر اور لوگوں کی بات کے. میرا ایک سوال ہے آپ کو, گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ گاڑی سیکھیں گے نا, ٹریننگ لیں گے. وہ بھی کوئی پرانی سی گاڑی ہوگی جس پر وہ آپ کو سکھا رہے ہوں گے بڑی احتیاط کے ساتھ, 6 مہینے سال آپ کو سکھائیں گے, اس کے بعد آپ کو گاڑی دی جائے گی. تو آپ کسی کو کہے مجھے گاڑی دے کے تو گاڑی چلانا آتی ہے, نہیں آتی, تو خودکشی تو آپ خود کر رہے ہیں. پہلے آپ گاڑی چلانا سیکھیں, لائسنس لیں, اس کے بعد گاڑی خریدیں. یہ اصول ہے نا. بالکل صحیح. تو سیم یہی فارمولا سب جگہ اپلائی ہوگا. تو قبلہ مہنگائی, ایک تو ہم نے آمدنی بڑھانے پر گفتگو ہو گئی ماشاءاللہ سے, لیکن جو مہنگائی ہے چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. آمدنی اور مہنگائی کے درمیان تناسب جو ہے وہ کافی بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں علی بھائی, کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی. اچھا, مطلب ایک ہے کہ مہنگائی کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے, آپ کے بس میں بھی نہیں. انٹرنیشنلی کوئی ایشوز کھڑے ہوتے ہیں, اچانک مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی. تو بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں, کہاں آپ جا کے ان سے, آپ کے بس میں کیا ہے کہ آپ اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی ارننگ بڑھائیں یا اپنے خرچے کم کریں. 2 میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا, یا اپنے خرچے کم کرنے پڑیں گے یا ارننگ بڑھانی پڑے گی. تو جو آپ کو آسانی لگے وہ ان میں سے ایک کام کر لیں. خرچے ریڈیوس کر لیں اور ارننگ, یا تو خرچے کم کر لیں یا پھر اپنی ارننگ بڑھا لیں. جس کی ارننگ بڑھ رہی ہے اس کو مہنگائی تھوڑی مہنگائی لگے گی. بالکل مہنگائی تو اس کو لگے گی نا کہ جو جس کے پاس انکم وہی ہے اور خرچے اس کے بڑھ گئے. تو ایک کمانے والا ہے تو 4 لوگ ہیں تو ان کو بھی لگا دیں. ذرائع آمدن جب بڑھے گا تو خود بخود آپ کو مہنگائی پھر محسوس نہیں ہوگی. قبلہ بہت بہت شکریہ, بہت ہی قیمتی گفتگو ہم نے سماعت کی, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوں گے. اور اس مہنگائی کے دور میں, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں مہنگائی رہتی ہے, لیکن اس دفعہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا بہت جلد. تو انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. بہت جلد اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.